الحمدللہ لأہلہ والصلاة والسلام لأہلہا اما بعد قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ ہدیہ درود شریف پیش کرنے کے بعد میں مشکور ہوں پاکستان سی ٹی نیوز کا، جنہوں نے اپنے اسٹوڈیو میں بلا کے ماہ رمضان شریف کے فیضان سے متعلق اظہار خیال کا موقع عطا فرمایا ہے۔ حاضرین و سامعین، یقیناً خوش قسمت ہیں انسان جو اس ماہ محترم کے فضائل و برکات اور رحمتوں سے اپنی جھولیوں کو مالا مال فرما رہے ہیں، اور مبارکباد کے لائق ہیں تمام امت مسلمہ جو شب و روز اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے اپنی زبانوں کو معطر کر رہے ہیں۔ آئیے ماہ رمضان شریف کے چند فضائل و برکات آپ احباب تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین و سامعین، ماہ رمضان شریف بڑی ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کی آمد پہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں روزہ دار کے لیے دریاؤں اور سمندروں کی مچھلیاں دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں روزہ دار کی ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں ہر گناہگار کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ آئیے ایک حدیث پاک آپ احباب تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حاضرین محترم، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، اور یہ روایت الترغیب والترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 56 پہ درج ہے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ایک دن امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ رب ذوالجلال نے 5 ایسی چیزیں میری امت کو عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کی امت کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ تو صحابہ کرام نے استفسار کیا، اے اللہ کے پیارے نبی، وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے وسیلے سے ہمیں عطا فرمائی ہیں؟ تو پیارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ جب رمضان المقدس کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالی تمام انسانوں پر بالخصوص مسلمانوں پر اپنی نظر رحمت فرماتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر، جس میرے امتی پر ایک دفعہ نظر رحمت ہو گئی،
اللہ تعالیٰ اسے پھر کبھی عذاب نہیں دیں گے۔ تو یہ انعام، یہ اکرام اللہ تعالیٰ نے صرف میری امت کو عطا فرمایا ہے، مجھ سے قبل کسی نبی کی امت کو اللہ نے اس شرف سے مالا مال نہیں فرمایا۔ دوسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتے ہیں، اور یہ جو منہ میں بدبو آتی ہے، منہ سے بدبو آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی میرا امتی کچی پیاز یا لہسن کھا کر آئے اور مسجد میں عبادت کی غرض سے آئے تو اسے مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو انسان کے منہ کی بو، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص رمضان المقدس کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے اور روزے کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جنت کے مشک کی بو اتنی پسند نہیں آتی جتنا روزے دار کی منہ کی بدبو پسند آتی ہے۔ آئیے تیسری بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال کا کوئی نیک بندہ اگر رمضان المقدس کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک کائنات کی ساری مخلوق اس روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے۔ آئیے چوتھی چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ جب ماہ محترم کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس سے مخاطب ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جنت مزین ہو جا، سج جا میرے اس بندے کے لیے جس نے ماہ رمضان کے اندر مشقت جھیلی ہے، جو تکلیف کو سہتا رہا ہے اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ تو جنت سوال کرتی ہے کہ اے میرے اللہ، مجھے سجنے کا حکم ہے، مزین ہونے کا حکم ہے، اے میرے اللہ مجھے کیوں سجنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جنت، میں تجھے سجنے کا، مزین ہونے کا اس لیے حکم دے رہا ہوں تاکہ میرے بندے جب مشقت جھیل کر اس دنیا سے پردہ کر کے قبر میں آئیں تو وہ کسی اور تکلیف میں نہ ہوں، بلکہ روزے داروں کے لیے میں تجھے پہلے سے سجا دیتا ہوں، وہاں سے آئیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پانچویں چیز، پانچواں انعام جو اللہ نے میری امت کو عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جب ماہ رمضان شریف کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ رب ذوالجلال میری ساری امت کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ قوم میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں اے میرے صحابی، وہ رات لیلۃ القدر کی رات نہیں، بلکہ جس طرح کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے اور مالک اسے اس کی مزدوری عطا فرماتا ہے، وہ رات مزدور کو مزدوری دینے کی رات ہے، اور وہ رات لیلۃ القدر کی رات نہیں بلکہ روزے داروں کو، تراویح پڑھنے والوں کو، ذکر اذکار کرنے والوں کو، تسبیح و تہلیل میں اور تلاوت کلام مجید میں، عبادت میں اپنی زندگی کو گزارنے والوں کو اللہ تعالیٰ مزدوری یہ عطا فرما رہا ہے کہ ان کو جنت الفردوس کا ٹکٹ بھی عطا فرما رہا ہے اور گناہوں کی معافی بھی عطا فرما رہا ہے۔ تو مسلمانوں، معزز حاضرین و سامعین، آپ نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پہلے کسی امت کو اللہ نے یہ انعام نہیں عطا فرمائے، یہ اکرام نہیں عطا فرمائے، یہ درجات، یہ فضائل نہیں عطا فرمائے۔ اگر ہمیں یہ فضیلت ملی ہے تو آقا دو جہاں رحمت للعالمین کے صدقے سے ملی ہے، تو کیوں نہ ان مقدس گھڑیوں کو
اللہ کی یاد میں گزاریں، تراوی میں گزاریں، تلاوت کلام مجید میں گزاریں، ذکر اذکار میں گزاریں، اپنے سابقہ گناہوں سے معافی مانگنے میں گزاریں۔ ہو سکتا ہے زندگی کا یہ آخری رمضان شریف ہو۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کے فضائل و برکات اور رحمتوں سے ہمیں مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔